السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسان کے اخلاق کو بچپن سے، ایک بچے کے اخلاق کو، ایک بڑے کے اخلاق کو تباہ کرنے کے اندر میڈیا کتنا بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم کریں، قم اللیل الا قلیلا، آپ آدھی رات قیام کیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی کم کیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی ہدایت کے لیے تبلیغ میں بہت آگے بڑھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ کو کہا کم کریں، اپنی فکر کو کم کریں، اپنی عبادت کو کم کریں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اندر آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں فرمایا آپ اپنے اخلاق کو کم کریں، بلکہ آپ کو شاباش دی اور فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی آپ اخلاق کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، ایک ترجمہ اس کا ہے، اور ایک یہ کہ آپ بہت عظیم اخلاق والے ہیں۔ انسان کے جسم کی خوبصورتی اور انسان کی پرسنالٹی کی خوبصورتی وہ اس کی عبادت سے نہیں ہے، وہ اس کے اخلاق سے ہے۔ تہجد، تلاوت، ذکر، پے در پے حج و عمرہ، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ اخلاق کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ابھی اچھے اخلاق زندگی میں آتے کیسے ہیں؟ اچھے اخلاق والوں کی صحبت سے۔ اور برے اخلاق زندگی میں کیسے آتے ہیں؟ برے اخلاق والوں کی صحبت سے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے اندر ٹی وی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی وی کے اوپر کوئی میوزک دیکھ رہا ہے، کوئی موویز دیکھ رہا ہے، ہم صرف اپنے ٹی وی کے اوپر نیوز چینلز کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ بچپن سے ہمارا بچہ گھر میں کیا دیکھتا ہے، ہم روزانہ گھر کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ سیاستدانوں کی زندگیاں کیسی ہیں؟ جھوٹ، اپنی کرسی پہ لانے کے لیے دوسرے کی کرسی گرانے کے لیے جھوٹ، دوسرے کو بے عزت کرنا، دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، اس کے اوپر برے برے القابات لگانا، اس کی عزت کو اچھالنا، اس کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا، نفرتوں کو پھیلانا، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے منافقانہ اعمال کو کرنا، کسی کے آگے کچھ ہونا، کسی کے آگے کچھ ہونا، پہلے کچھ ہونا، بعد میں کچھ ہونا۔ اب یہ جب سارا دن ہمارے گھر میں چلتا ہے نا، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، بےایمانی، منافقت، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دنیا کے لیے لڑائی کرنا، تو یہ آٹومیٹیکلی ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق والوں کی صحبت سے آئیں گے، اور برے اخلاق یہ بنیادی وجہ ہے ہمارے سارے معاشرے میں نفرتوں اور دل کی پھٹنوں اور جو ہے نا بد اخلاقی کا جو سمندر اور طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے اندر ٹی وی اور خبروں کا سننا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، ہم سیاسی حالات سے آگاہی حاصل رکھنے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ بھئی سیاسی حالات سے آگاہی رکھنے کا فائدہ تو تب ہونا کہ جب عوام جو چاہے گی اپنے نمائندے کو، اس کا نمائندہ اوپر آئے گا۔ ہمارے سامنے ہے کہ کیا جو عوام چاہتی ہے وہ نمائندہ اوپر آتا ہے۔ جب نہ میری مرضی کا نمائندہ اوپر آنا ہے، جب آپ کی مرضی کا نمائندہ اوپر نہیں آنا، تو پھر اپنے گھر کے ماحول کو کیوں خراب کرنا؟ تو اس وجہ سے میں تمام چھوٹی عمر کے لوگوں سے کہتا ہوں اپنے آپ کو خبروں سے بچائیں، اور بڑی عمر کے لوگوں سے کہتا ہوں اپنے گھر سے اس خبروں کو، ٹی وی کو نکالیں۔ اگر یہ کنسٹرکٹیو کام کر رہا ہوتا نا، پاکستان کے ناردرن ایریاز ایکسپلور ہو رہے ہیں، سائنٹیفک کام ہو رہے ہیں، دینی کام ایکسپلور ہو رہے ہیں، کوئی پاکستان کا پازیٹیو امیج دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کا پازیٹیو امیج دکھایا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو ضرور چلاؤ۔ لیکن سوائے جو ہے نا نفرت، خوف و حراست اور دو نمبری کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔